الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے جب کائنات پہ نافذ ہوتے ہیں تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ زمین کو ہلانے کا اور آسمان کے ٹوٹ پھوٹ جانے کا اگر فیصلہ فرما دے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس فیصلے کے خلاف چلے۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی حکمت بالغہ کے سامنے سب لوگ اور ان کی آراء کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اور ایک یہ چیز ہے کہ انسان اپنی غفلت سے جو چیز کرتا ہے اس کے نقصانات کا بھی وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ زلزلہ آیا اور چھت گر گیا اور لوگوں کا انتقال ہو گیا، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ صبر کا مقام ہے۔ اور ایک ہے کہ چھت اس کی غفلت سے گر پڑی اور چھت میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے پرواہ نہیں کی، تو اب اسے اللہ کی تقدیر سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ انسان کی غفلت کی وجہ سے یہ چیز ہوئی۔ اور دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر چیز میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دوستوں میں، آپ کے اعزاء میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں کو قتل کر دیا جائے اور فلاں کے خلاف یہ چیز کی جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے سارے کام چھوڑ کے اب اس قتل کی تحریک میں شامل ہو جائے۔ لوگ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی معاش کی بھی فکر ہوتی ہے، جس ملک اور جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کی بھی فکر ہوتی ہے، اور جو شخص جس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی چاہے خبر نہ بھی ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اور جتنا اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے اس بنیاد پر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ دنیا بھر سے جو بھی لوگ سنتے ہیں، ہر طرف سے گویا ایک ہی سوال مسلسل ایک دن میں 152-53 میسیجز آ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بیان دیں، یہ کریں۔ اور اس ضمن میں جتنے بھی دوست سننے والے ہیں اور جتنے بھی یہ استفسار کرنے والے ہیں، ان کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ بچوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر معاملے میں اپنی رائے دے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ خاص طور پہ جو معاملات انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں اس میں زبان چلانا اور لوگوں کی غلط رہنمائی کر دینا، یہ اگر اس کی نیت میں بھی کھوٹ اور شبہ ہے اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات کرے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے،
اور اس کے نتائج کو بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ عمر بھر کبھی بھی اپنے عمل کے نتیجے اس کو فیس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے اور مجھے اس رزلٹ کو بہرحال دیکھنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہم نے کی اور وہ ایک ہنگامی صورت پیدا ہو گئی تھی، ہم نے حضرت کی بیعت کر لی تھی، اس وقت اچانک یہ مرحلہ پیش آ گیا، اور اس کی ایک مراد یہ بھی تھی کہ تم لوگ اگر سمجھو کہ میری بات جو میرے خلافت آئے گی اس کی بھی بیعت بالکل نہیں، میں جانتا ہوں کہ کون کون خلافت کا اہل ہے، اور خاص طور سے مذہبی قیادت، وہ لوگوں کی جو رہنمائی کرتی ہے لوگ سنتے ہیں، مذہب کی وجہ سے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور وہ قیادت اگر آخرت کے خوف سے بے خوف ہو، اور وہ قیادت آخرت کی پکڑ سے کہ میرے ایک جملے سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر اسے احساس نہ ہو تو قیامت میں وہ دھر لیا جائے گا، اور اللہ ضرور پوچھے گا کہ تمہیں یہ قیادت سنبھالنے کو کس نے کہا تھا جب تم اہل نہیں تھے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ منبر، یہ خطبے، یہ تقریریں بھگتنا پڑ جائے گا قیامت میں۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں جس چیز کی طرف رہنمائی لوگوں کی کر رہا ہوں میں پورا ذمہ دار ہوں خدا کے ہاں جا کر، اور یہ سارا خون یا یہ سارا کریڈٹ میرے ذمے پڑے۔ انسانوں کا خون ہولی دیوالی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ حضرت یہ خلافت آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا عثمان کے بعد، حضرت کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ سب کچھ، اس وقت امت میں آپ ہیں، آپ کے والد عمر رضی اللہ عنہ بہترین وغیرہ وغیرہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشرق سے مغرب تک کی خلافت کی آفر تم مجھے کرو، اور ایک مسلمان کا اگر خون شامل ہے نا، میں بالکل اس میں شرکت نہیں کروں گا، دور رہوں گا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں۔ یہ اسی لیے بڑے لوگ ذمہ داریوں اور عہدوں سے بھاگتے تھے کہ خدا کا خوف۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بات کئی مرتبہ عرض کر چکے آپ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ عمر کے اضافہ 75 سال کے 80 سال کے ہو گئے تھے، تو بڑھاپے کی وجہ سے غش آ گئے۔ انہوں نے بلایا اپنے سیکرٹری کو اور کہا لکھو کہ میرے بعد خلافت، وصیت میں اتنے تک پہنچے اور پھر غشیہ۔ تو اس کاتب نے، پرائیویٹ سیکرٹری نے، جو ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا تھا، جس کے ساتھ ان کا بہت ربط و ضبط تھا، اس نے لکھا عبد الرحمن ابن عوف۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا آخری لفظ، اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف، فرمایا میں نے تو نہیں۔ ان کا حضرت مجھے پتا تھا کہ آپ انہیں منتخب کریں گے، تو میں نے اس لیے لکھ دیا کہ ایسے نہ ہو کہ آپ کے بعد کہیں اختلافات ہو جائیں۔ ان کا اچھا کیا تم نے، میری بھی مرضی اور ارادہ یہی تھا۔ بات کہاں چھپی رہتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچی، اور عبد الرحمن ابن عوف مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر مبارک کے درمیان کھڑے ہو گئے اور دعا مانگتے رہے دیر تک کہ اللہ، عثمان چاہتے ہیں کہ میں امت کا بوجھ سنبھال لوں، اور اے پروردگار عثمان سے پہلے مجھے موت دے دے،
میں اس امت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ اور واقعی یہ ہوا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ اس لیے یہ مذہبی قیادتیں جس طرف کو رہنمائی کرتی ہیں، یا تو ان کے بیک پہ بھی کوئی قوت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ عوام میں یہ چیز پھیلاؤ، لوگوں کو اس طرف مائل کرو، لوگوں کو اس طرف لگاؤ۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اور آپ کے پاس کے زندہ ثبوت موجود ہیں۔ کہاں گئے وہ کافر کافر، شیعہ کافر، وہ نعرے لگانے والے، وہ مساجد میں خون کرانے والے، کہاں گئے؟ کوئی نام و نشان، کوئی پتہ نہیں۔ پوری امت جو اس ملک میں اس کا ٹکڑا ہے خون میں نہا گئی۔ 20-30 سال ہم لوگوں نے دھماکے دیکھے، اللہ کا شکر ہے اب امن ہوا، اطمینان ہوا۔ ہم عاجز اور نہتے لوگ اس کا شکار ہوتے رہے، ہمارے بچے شکار ہوتے رہے، ہماری نسلیں۔ آپ کبھی سوچئے گا کہ پچھلے 40 سال میں، سن 85 سے لے کے اب تک جو مذہبی طبقہ ہے، اس نے کتنے علماء پیدا کیے، ایسے علماء جو انٹرنیشنل لیول کے ہوں۔ یہ جمعے کی تقریریں تو ایسے ہی ہو جاتی ہیں، جو نیشنل لیول کے ہوں، جو بات کر سکیں، جو ملحدین کا جواب دے سکیں، جو لاجکس بیان کر سکیں، جو بتا سکیں کہ اسلام نے کیا حکم۔ پچھلے 40-45 سال میں کتنے سائنٹسٹ ہمارے یہاں پہ، ان سالوں میں کتنے نئے شاعر ابھرے، کتنے نئے ناول لکھے گئے۔ ان سالوں میں ہمارے کتنے بچے ایسے تھے جنہوں نے کسی ازم کے خلاف، کسی نظریے کے خلاف، اس کے حق میں، اس کے مخالف کچھ لکھا؟ کچھ نہیں۔ اس لیے مذہبی قیادتیں جب پیچھے کوئی اور ہو اور اس اشارے پہ چلیں تو اللہ کی مخلوق تباہ ہوتی ہے، اور اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور مذہبی قیادتوں کی مظلومیت دیکھیں، وہ بیچارے ایک بات کہہ دیں، فرض کر لیں ایمانداری سے کہہ دیں، جو نظام ہے وہ اس بری طرح انہیں رگیدتا ہے کہ ہمت نہ پڑے کسی کو آئندہ کچھ کہنے۔ ہم فتوے کا کام شروع ہی ہوا تھا ابھی 86 میں، 86 میں مدرسے چلے گئے، فتوے آتے تھے۔ ہمارے مفتی عبدالحمید صاحب سیتا پوری تھے، اور وہ دیوبند میں پڑھے تھے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ کے شاگرد تھے، حدیث شریف وہاں سے، اور اتنے قابل تھے کہ ہمارا نہیں خیال کہ مشرقی علوم میں کوئی علم ان سے رہ گیا ہو۔ باتیں بھی کرتے تھے تو علم ٹپکتا تھا۔ باغ جناح میں لاہور میں سیر کرنے چلے جاتے تھے، بس ان کو نماز پڑھ کے سلام پھیر کے چل پڑیے، اور پھر وہ خود ہی باتیں شروع کر دیں۔ اچھا یہ درخت ہے نا، یہ دیکھو اس کے پتے ایسے ہیں، اس کے خواص یہ ہیں، یہ ہیں۔ اچھا آج اخبار میں خبر آئی فلاں جگہ یہ ہو گیا، اچھا دیکھو اس جگہ میں یہ ہے، یہ ہے۔ مغرب تک وہ جس موضوع پہ شروع ہو جائیں۔ بلی ایک دن جاتی ہوئی نظر آئی تو کہنے لگی اس بلی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اب کون بتائے؟ کہنے لگی اس بلی کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انٹرنیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک فتویٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس آیا، تو ایسے ہی دیکھا، سرسری فرمایا اس کا جواب لکھو۔ اس میں ایک لڑکا ستا جوان آیا اور اس نے کہا جہاد بالقلم ہمارے زمانے میں جائز ہے یا نہیں؟ ہم نے جواب میں لکھا کہ جہاد بالقلم جائز ہے، لکھنا چاہیے، معاشرے کی جو برائیاں اور جو خرابیاں ہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ حکومت وقت اگر کوئی غفلت کی مرتکب ہو رہی ہے تو اس پہ بھی طنز ہونی چاہیے۔ یہ 86 کی بات، 15 سال سمجھ لیجئے وہ، اور 2006 میں یا 7 میں
22-25 سال کے بعد اس وقت ہم ہاسپٹل چلا رہے تھے اور تریٹ تھانے کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ آئیے. یا اللہ اب کیا ہو گیا؟ تھانے دار نے کہا یہ اتنے سال پہلے تم نے فتویٰ لکھا تھا. ہم نے کہا جی یہ کیوں فتویٰ دیا تھا؟ اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور تمہیں جیل میں ڈالنا ہے. ہم نے کہا یار 1985-86 کا فتویٰ ہے، جہاد بالقلم ہے، سب کرتے ہیں، ہم نے بھی جواز لکھا ہے. اب تک ہم نے کہا بھائی جو بھی حکومت یا عوام کوئی غلط کام، قتل وغیرہ وغیرہ، کیا ضرورت ہے گناہوں کا نام لینے کی؟ سب لکھتے ہیں، سب بولتے ہیں کہ یار نہیں ہونا چاہیے، ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے، چوری نہیں. اس سے کہا نہیں، اس پہ تو آپ بس بتائیں کہ اب جیل تو جانا ہی جانا ہے، یہ مقدمہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے اوپر رپورٹ کر دی. یہ نظام ہے بھیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے کے بڑے لوگ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وہ 5-7 آدمی انہیں جب پتہ چلا تو کھڑے ہوئے، ساتھ چلے، تھانے گئے. ان کا یار شریف آدمی ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں، ہاسپٹل مفت چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ قبول کرے ان خدمات کو. انہوں نے کہا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، علم کی باتیں ہیں، جمعہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جیل جائیں، یہ کیا؟ پھر اوپر جا کے بات کی، پھر جا کے اس سے جان چھوٹی. آج کسی بھی پہلو سے ہم آپ کو جواب دے دیں، اور اگر اللہ زندگی دے اور 20 سال بعد پھر کوئی آ جائے اور کہ یوں بولے، کہاں جائیں گے؟ آپ خود سوچیں نا بچوں، اس دنیا میں رہنا ہے اور مستقبل کی بھی سوچنی ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے. آج جو آدمی کہتا ہے کہ جہاد ہے، قبروں سے خوشبو آتی ہے، حوریں نظر آتی ہیں، ہم نے خود دیکھا ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے، سبحان اللہ، جب خون گرا تو اس سے مشک و عنبر کی فضا ہو گئی، اور چند دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سب دہشت گرد ہیں. تو وہ ٹھیک تھا، وہ دین تھا یا یہ دین؟ جن کی قبروں سے خوشبوئیں آتی تھیں ان کو مٹاؤ، اور جو اس وقت اس کے خلاف تھے وہ اب دوست ہیں. اسی آپ اس جو بھی مذہبی قیادت ہے اس کی بھی مجبوریاں سمجھیں. ہم کسی کی حمایت مخالفت میں ایک لفظ نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حالات کا تجزیہ کریں بچوں. اسی طرح ابھی آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد جو بھی ہیں قرآن کریم کی معاذ اللہ توہین کی، سویڈن میں جو بھی ہوا، کسی شہر میں کوئی ریلی کچھ نہیں، حتیٰ کہ پرائم منسٹر اس وقت کے شہباز شریف صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ نکلو. اور یہی وہ قوم اور یہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ، قرآن کی توہین پہ، یہاں امبیسیز کے بعد گیٹ اور وہ بڑے بڑے ٹرک اور کیا کیا ہوتا تھا، اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا. کتنی بڑی حالات کی تبدیلی ہے. اس کے بعد کے واقعات پہ بھی غور کر لیں کہ مذہب کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی نہیں نکلتا. تو ان حالات میں وہ رائے دے سکتے ہیں جن کو پتہ ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے. کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بولنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہلیت بھی نہیں. ہم میں کم سے کم یہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کی پالیٹکس کو سمجھیں. اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اللہ کا خوف، کہ خدا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہہ رہے تھے فلاں بڑی طاقت ملوث ہے، اس کا ثبوت دو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کہوں پروردگار عالم میں نے کوئی رائے نہیں دی، مجھے پتہ ہی نہیں. حالات کی تحقیق کرتا، کئی برس لگ جاتے، علم کے میدان سے فارغ ہو جاتے.
دو باتیں بس آخر پہ آپ سے عرض کریں، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اپنا فیلڈ چھوڑ کے اس میں لگے۔ آپ کا بچہ کہیں فارن میں پڑھ رہا ہے تو یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہوگی کہ آپ کہیں بیٹے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اس وقت دنیا میں فلاں جگہ پہ جہاد ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ جو لوگ داعی ہیں کسی نظام کے، ہم صرف چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں کہ آپ اس نظام کی حمایت کرتے ہیں نا، بھی اپنے گھر سے اسے نافذ کریں، اتنی سی بات۔ فواد چودھری صاحب، انہوں نے جو سیاست میں ان کا، آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے بھیا، بارہا ملتے رہے، ایک بیان انہوں نے دیا تھا اور انہوں نے وہ جو تجزیہ کیا ہم اپنی ذات کی حد تک سمجھتے ہیں وہ درست۔ انہوں نے کہا تحریک پاکستان کے مخالف مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ یہ وہ لوگ تھے جو فجر کی نماز پڑھتے تھے، باقی نمازیں عبادتیں خدا کی کرتے تھے، یہ لوگ مخالف تھے، اور ہم اور ہمارے یعنی ان کے مراد بڑوں سے تھی کہ جو بڑے لوگ پاکستان بنانا چاہتے تھے ان کے ویکینڈز شرابوں میں ہوتے تھے، اتوار کے دن صبح دیر تک سوتے رہنے ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا انہیں کیا غرض پڑی تھی اسلام سے؟ اسلام تو ایز اے سلوگن یوز ہوا اور اس کے مقابلے میں وہ خدا کے اچھے بندے، وہ مخالف تھے، یہ اس طرف تھے وہ اس طرف تھے، تو اس کو کس نے کہا ہے کہ اس ملک میں دین نافذ ہو؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہمارے بڑوں نے بھی کبھی نہیں کہا۔ آپ اس سے اختلاف کریں آپ کا حق، آپ تردید کریں آپ کا حق، ذاتی بات ہے نا، کوئی حرج نہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس بندے نے ٹھیک کہا کہ جنہوں نے مخالفت کی وہ نماز، تہجد، روزہ، ہر چیز، اور جنہوں نے ان کے اپنا کردار تھا۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہم اپنی ساری قوتیں ایک طرف کو جھونک دیں، ہم فتویٰ نہ لکھیں، ہم مطالعہ نہ کریں، ہم آپ کی خاطر کئی کئی گھنٹے پڑھ کے یہاں نہ آئیں اور ہم لگ جائیں ایک کام میں، اور تو خدا بھی تو پوچھے گا نا کہ میاں تم اس کے اہل بھی نہیں تھے، تمہیں ایک جگہ دی تھی، چند بندے محبت سے سننے آتے تھے، تم نے اس فیلڈ میں اپنی میں کیا کیا؟ اور دوسری اور آخری بات آپ سے عرض کریں، ہمارے نزدیک یہ طے شدہ، آپ اختلاف کریں بسم اللہ، 100 بسم اللہ، سر آنکھوں پہ۔ ہم بچوں پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بڑے ظالم ہمارے دور کے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے ہاتھ سے کتابیں چھین لیں اور گن پکڑا دی۔ بس اس بات پہ لوگ کہتے ہیں تم مرزائی ہو، مرتد ہو، کافر ہو، قادیانیوں نے جہاد کو کینسل کیا تھا، تم اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے بھیا، آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ ہم کہتے ہیں جہاد کی وہ شرائط جو ہونی چاہیے آپ کے ہاں کہاں پائی جاتی؟ ہم نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے اور برداشت کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ سے قلم اور کتاب چھین لی، گن پکڑا دی، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ پچھلے 200 سال سے نہیں نکلا۔ قوموں سے بدلے لینے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، قوموں پہ وزن ڈالنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ گن اٹھا لے اور دشمن اور یہ اور وہ۔ جاپان میں ایٹم بم پھینکا تھا، کیا ہو گیا؟ جاپان میں کون سی خفیہ تنظیمیں بنی؟ یہ پنڈی آپ سے کچھ فاصلے پہ ہے، یہاں پوری ایک فیکٹری لگ گئی، بہت سے لڑکے اس زمانے میں جمع ہو گئے اور نام بھی نہیں رکھنا آیا، جہالت اتنی تھی۔ نام کیا اپنی پارٹی کا رکھا؟ بم مار پارٹی۔ وہ بم مار پارٹی کتنا عرصہ چلتی انگریزوں کے خلاف، چند مہینوں میں انہوں نے سراغ لگا لیا اور اٹھا کے ایسا غائب کیا کہ اب تک نہیں پتا کہاں، ڈی اے وی کالج روڈ پہ وہ فیکٹری کہاں کی۔
آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، جس دن ایٹم بم ڈراپ کیا ہے امریکہ نے، اس سے ویری نیکسٹ ڈے کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سکولز میں چھٹی نہیں کی، اگلے دن بھی کلاسز ہو رہی تھی۔ آپ خود اپنی غفلت کو سوچیں، اگر یہ بات تلخ ہو تو ہم اس میں معافی چاہتے ہیں، ہماری ذاتی رائے نہ مانیں آپ، ہم اتنے غافل ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں یہ جو بچے بھی 1970-75 میں جنہوں نے میٹرک کیا ہے نا، یہ سب جانتے ہیں، ایک سال پورا تعلیم بچوں کی معطل کر کے صبح جاؤ ایکسرسائز کرو، کوریا والے آ رہے ہیں، ایسے پھول بنیں گے اور ایسے بچے جھکیں گے اور یہ کریں گے۔ ایک سال 9th کلاس کینسل ہو گئی اور پھر اس کے بعد 10th کا امتحان ہوا۔ وہ جو ایک سال بچوں کا ضائع ہو گیا، اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ وہ تعلیم کی بنیاد کمزور ہو گئی یا نہیں؟ اس لیے ہم اب بھی دیانتداری سے اس بات کے قائل کہ بالکل آنکھیں بند کر لو، ہونے دو جو دنیا میں ہوتا ہے، اپنی کلاس مت چھوڑو، اپنا سبجیکٹ مت چھوڑو۔ جو بچے نیکسٹ جنریشن میں آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہمیں ان کے لیے پیسہ جمع کر، 2-4 کروڑ جمع کر کے رکھو، بیٹا ہے پوتا ہے، کہتا ہے ابا پڑھنے، بیٹے پڑھو، سائنٹسٹ بن، بالکل جاؤ، ناسا میں جانا ہے، بالکل جاؤ، بچیاں ہیں۔ اور وہ ایسے دور نہیں رہے کہ عزتیں لٹ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے کسی لیول تک، لیکن جو بچیاں محنت اور سنجیدگی سے پڑھ رہی ہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ خرافات۔ ہم کیوں نہ اپنے میدان میں محنت کریں؟ ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو اس درجے پر فائز کریں جس درجے پر پہنچ کے وہ حکومت کسی کو تھریٹ کر سکیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا۔ امریکہ میں کہاں سے طاقت آ گئی تھی کہ ایٹم بم؟ یہ سب جرمنی میں کیا تھا؟ جرمنی میں یہ نیتشے اور یہ بڑے بڑے فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی پبلک کا ذہن بنایا اور اس ذہن کے نتیجے میں پھر سائنس میں ترقی ہوئی۔ سائنٹسٹ جو تھے یہ پھر ایٹم بم اور یہ چیزیں بنانے لگے۔ ہٹلر کا ذہن بنا ہوا تھا کہ قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ جب یہ چیز ہوئی تو امریکہ نے آفر کی، اس سے کہا تم ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں آ کے کام۔ اب بھی امریکہ جو چل رہا ہے وہ پورے عالم اسلام کے ہمارے بچوں کے ذہن وہاں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں اس کا معاوضہ ملتا ہے، انہیں اس کے پیسے ملتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر، اللہ کا 1000 بار شکر ہے کہ مسلمان جب اپنی معاشی ضرورتوں سے فارغ ہو جاتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، ضرور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، ضرور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت سے خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اب تک ہمارے دلوں میں خوبی رکھی ہے، بڑے وسیع ظرف کے مسلمان ہیں، پیسہ اللہ کی راہ میں دیتے۔ اس لیے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیسہ پرووائڈ کریں، اپنے بچوں کو سہولتیں دیں۔ لائڈن یونیورسٹی کچھ عرصہ رہنے کا کسی وجہ سے موقع ملا، ہمیں ایک کتاب کی تلاش تھی۔ خیر وہ قصہ کئی جگہ بیان کر چکے۔ ہالینڈ میں، نیدرلینڈس میں، لیڈن یونیورسٹی میں بہت مشہور وہاں کے پروفیسر تھے، سامورائی تھے، وہ عراقی۔ ہمیں کچھ علمی چیزیں تھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، انہوں نے بھی لکھا تھا، تو خیال ہوا کہ سامورائی سے ضرور ملنا ہے تاکہ ان سے پوچھیں۔ فون کیا، کہنے لگے میرے پاس تو وقت نہیں، میں تو کسی سے نہیں ملتا۔ بہت منت و سماجت کے بعد کہنے لگے کہ میں 3 بجے کے قریب آؤں گا اور کافی پیتا ہوں فلاں جگہ سے، پھر مجھے اپنا کچھ کام کر کے واپس چلا جاؤں، تو اتنا ہی میں وقت دے سکتا ہوں کہ تم پہلے سے اپنے کافی کا کپ تیار رکھو، میں آؤں تو کافی پینے کے دوران ہی بات ہو سکتی۔ یہی انہوں نے کیا، آخری گھونٹ بھی کھڑے ہو کے پیا، چل پڑے۔
ہم نے کہا آپ جہاں بھی جا رہے ہیں راستے میں، ان کا نہیں، یہ وقت میرے سوچنے کا ہے، میں نے کچھ ضروری چیزیں سوچنی ہیں، میں آپ کی بات سنوں گا یا سوچوں گا نہیں؟ چلیے، یہ قومیں ہیں، یہ تحقیق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹے کھڑکی بند کر دو، اور کوئی کہے حضرت مہدی آ گئے ہیں تو بھی تحقیق کر کے بیعت کر لینا، اور بیعت کے بعد واپس آ کے اپنی کتاب کھولو، بس۔ ہم علم کی دنیا میں ہار چکے ہیں، ہم تحقیق کی دنیا میں ہار چکے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو بتاتے کہ بیٹے جو بخاری شریف پڑھا رہا ہے اور قرآن کی تفسیر کا بیان کر رہا ہے، تم جو فزکس اور کیمسٹری میں نئے تجربے کر رہے ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں برابر کے کام کر رہے ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو زیادہ انعام دے گا، مت اس چکر میں پڑو۔ اس وقت امت کی خدمت یہ ہے کہ ہم یا تو اپنی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، اس ملک سے چاہے جانا پڑ جائے، اور یا پھر ہم پیسے جمع کر کے ان مراکز کو ڈھونڈیں جہاں خالص علم ہے۔ ہماری اس سے زیادہ بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے کہ 55 ممالک میں اربوں اور کھربوں کے وسائل، اللہ نے سب سے زیادہ وسائل اب بھی اس امت مسلمہ کو دیے ہیں، اور ہم بدنصیب ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتے۔ شادی پہ 1 کروڑ خرچ کر لیا، لیکن اتنا خیال نہ آیا کہ ہر کوئی 10 لاکھ کی لائبریری بنا دے۔ یہ مسجد ہے، اس میں بھی لائبریری بن سکتی ہے، ہمارے بچے یہاں، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے اور اس کی دیواروں پہ اینگل آئرن کے خانے بنا کے یہاں کتابیں رکھی جا سکتی ہیں، بچوں کو دعوت دی جا سکتی ہے، بیٹے عصر سے مغرب تک لائبریری کھلے گی، بالکل فری، آپ کو کپ آف ٹی کوئی چیز دیں گے، آپ آئیں بیٹھیں پڑھیں، بس۔ ہمارے سارے علمی مراکز تباہ ہو گئے۔ اس لیے کسی کی بھی حمایت، کسی کی بھی مخالفت، یہ آپ جانیں آپ کا کام۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمیں اس سارے کلچر کو چھوڑ کے کاغذ قلم کتاب کی طرف آ جانا چاہیے۔ اور دوسری بڑی اہم بات وہ یہ کہ بچوں تعلیم 30-40% ہی ہوا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ افلاطون اور سقراط بھی 30-40% تک ہی پڑھاتے تھے، باقی 70%، 60% وہ تربیت ہے، ٹریننگ۔ اللہ کے کسی اچھے بندے کی صحبت میں جاؤ اور سیکھو کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کس موقع پہ ہنسنا ہے، کس موقع پہ بالکل نہیں ہنسنا، سیب کیسے کاٹتے ہیں۔ اب بہت سے بچوں کو دیکھیں گے مالٹا کاٹیں گے، اس کے سر سے اوپر سے چھری نیچے تک، حالانکہ جو فروٹ چوسے جاتے ہیں ان کے پیٹ سے کاٹنا چاہیے۔ اس بچے کو نہیں ہے ٹریننگ۔ انار کیلا کھانا ہے، اس کو جڑ سے توڑنے کی، اکھیڑنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کو چھری سے وہاں سے کاٹ کے جس طرف اس کا منہ ہے سیاہ رنگ کا، اس طرف سے کاٹ کے پھر چھلکا اتارنا چاہیے، جو طریقہ ہے۔ یہ مینرز کہیں پہنچ کے آتے، یہ ایٹیکیٹس کسی کی صحبت میں رہ کے آتے ہیں۔ دیکھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، کھٹکا ہوا فوراً نہیں دیکھنا، سنو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ 30-40% علم ہوتا ہے، باقی سب انسان مینرز اور ایٹیکیٹس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پیسہ کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں خرچ کرنا، کس طرح نہیں بچنا۔ تو اس لیے جو سوالات، جو چیز دنیا بھر سے آ رہی ہے، ہمارا بس یہ پہلا اور آخری جواب ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے سوائے تعلیم کے۔ ہم اپنے بچوں کو دلائیں، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو۔ نہیں ہے آج پیسہ، آپ نہیں حاصل، کوئی پرواہ نہیں یار، پیسہ جمع کرو، ان بچوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، جدید علوم میں، اور اس ایسی یونیورسٹیز اپنے ملک میں بھی ہونی چاہیے، اور جہاں ہیں
وہاں پر جا کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔